اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کو سفر کا مہینہ مبارک ہو۔ سفر اسلامی سال کا دوسرا مہینہ ہے۔ یہ 12 موتیوں میں سے وہ دوسرا موتی ہے جسے اللہ نے ہمارے لیے تجویز فرمایا۔ سفر کا نام قدیم زمانے سے سفر ہی چلا آ رہا ہے۔ عربوں کے ہاں بھی سفر ہی کا لفظ رائج تھا۔ سفر کا لفظی مطلب ہوتا ہے خالی ہونا۔ سفر اور صفر ہم مانے ہیں، تو صفر کیا ہوتا ہے؟ خالی ہوتا ہے نا، اس میں کوئی عدد نہیں ہوتا۔ اسی طرح سفر بھی خالی ہوتا ہے، لہذا سفر الید خالی ہاتھ، بیت مستفر من المتاع گھر سامان سے خالی ہو گیا۔ اب اس مہینے کو سفر کیوں کہا جاتا تھا؟ کیونکہ اس سے پہلے 3 مہینے مسلسل حرام مہینے ہوتے ہیں، ہے نا، ذی-قعدہ، ذوالحج اور محرم۔ اب عرب بھی ان مہینوں کو حرام مانتے تھے اور ان میں جنگ سے پرہیز کرتے تھے، تو ان کی جنگیں رک جاتی تھی۔ جنگ چل رہی ہوتی تھی نا، حرام مہینوں میں روک دیتے تھے۔ دوسرا، کئی قبیلے تھے جن کا پیشہ ہی راہزنی تھا، تو وہ راہزنی سے بھی باز آ جاتے تھے ان مہینوں میں۔ اب جیسے ہی سفر شروع ہوتا اور محرم ختم ہوتا تو جنگوں کا بھی آغاز دوبارہ سے ہو جاتا، وہ عارضی جنگ بندی ختم ہو جاتی اور جنگوں کے لیے نکل جاتے نوجوان اور مرد حضرات۔ اور جن قبیلوں کا پیشہ راہزنی و قتل غارت گری تھا وہ بھی نکل جاتے اپنے پیشوں پر۔ تو کیا نتیجہ ہوتا؟ جنگیں ہوتی، ان میں اموات ہوتی، قافلے لٹتے، عورتیں بچے اغوا ہوتے، مال و اسباب تباہ ہوتے اور اموات ہوتی۔ تو لہٰذا سفر کے مہینے میں پھر اچانک اموات کی کثرت ہو جاتی۔ اس سارے مسئلے کے لیے، اس فساد کے لیے وہ اپنے عمل کو تو نہیں دیکھتے تھے، اعمال پر نظر ثانی نہیں کرتے تھے، مگر کہتے تھے سفر کا مہینہ منحوس ہے، اس میں ہم پر بلائیں اترتی ہیں، مصیبتیں نازل ہوتی ہیں، اموات ہوتی ہیں۔ مگر سبب جو ان کا عمل تھا اس کی درستگی کی طرف بالکل نہیں پلٹتے تھے۔ ہمارے جیسا رویہ تھا نا، جہالت یکساں ہوتی، تو اس لیے اس مہینے کا نام سفر پڑ گیا کہ گھر خالی ہو جاتے ہیں۔ اور اس کے متعلق یہ خیال بھی عربوں میں رائج ہو گیا کہ سفر کا مہینہ منحوس ہے، جیسے ہمارے ہاں رائج ہے تشابہت قلوبہم، ہے نا، ان کے دل ایک جیسے ہو گئے جہالت کی وجہ سے۔ وہ علم سے نہیں واقف تھے، علم نہیں تھا ان کے پاس۔ ہمارے پاس علم ہے مگر ہم اس کے حصول کی کوشش نہیں کرتے اور لوگوں کی باتوں کے پیچھے لگے رہتے ہیں۔ تو بہرحال جہالت میں ہم یکساں ہیں، اس لیے دل اور دل کی حالت بھی یکساں ہو گئی۔ اللہ رب کریم ہمیں علم کی لذت عطا فرمائے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آج ہم دیکھیں گے کہ آیا واقعی سفر کا مہینہ منحوس ہے؟ اس میں بلائیں اترتی ہیں؟ کیا اس میں شادی نہیں کرنی چاہیے؟ کیا کریں اس مہینے میں؟ اور کیا اس مہینے میں جو بلائیں اترتی ہیں ان سے بچنے کے لیے ہمیں کچھ خاص عمل کرنے چاہیے؟ جیسے کچھ لوگوں نے خاص نمازیں بنائی ہوئی ہیں اس مہینے کی بلاؤں سے بچنے کے لیے۔ کچھ لوگ جو ہے وہ مچھلیوں کو آٹے کی گولیاں بنا کر ڈالتے ہیں بلاؤں سے بچنے کے لیے، کچھ خصوصی صدقات کرتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا واقعی اس مہینے میں بلاؤں کی کوئی حقیقت ہے؟ اس مہینے کی نحوست کو اسلام مانتا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا بتایا ہمیں؟ ٹھیک ہے، دیکھتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم خصوصاً اس موضوع پر بات کریں، میں آپ کو وقت کی نحوست کے بارے میں ایک عمومی حدیث سناتی ہوں۔ یعنی وہ خاص صرف سفر سے متعلق نہیں ہے، بلکہ لوگ کہتے ہیں نا کہ فلاں وقتی منحوس تھا، فلاں دنی منحوس تھا، فلاں لمحہ منحوس ہے، یا آج کل کا تو زمانہ ہی ایسا ہے، قسم کی باتیں کرتے۔ تو سنیے، حدیث قدسی ہے، اللہ رب کریم فرماتے ہیں، آدم کا بیٹا مجھے اذیت دیتا ہے گالی دے کر جب وہ زمانے کو گالی دیتا ہے، حالانکہ زمانہ تو میں ہوں، حکم میرے اختیار میں ہے، میں ہی دن اور رات کو بدلتا ہوں۔ بخاری کی حدیث ہے، اس کا نمبر 7491 ہے۔ اب سوچئے کسی مہینے یا دن کو منحوس کیسے کہیں گے آپ؟ اللہ کہتے ہیں جب تم
وقت کو برا کہتے ہو، مجھے گالی دیتے ہو۔ ہم اللہ کی پناہ طلب کرتے ہیں۔ کس بات سے؟ جاہلوں میں شامل ہونے سے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا نا، اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ اللہ ہمیں بھی ایسی جہالتوں سے محفوظ رکھے۔ آئیے دیکھتے ہیں سفر کے متعلق ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرماتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا عدوہ ولا طیرہ ولا حامہ ولا صفر، بیماری کوئی ہو متعدی نہیں ہوتی، بدشگونی کی کوئی حقیقت نہیں ہے، الو کی نحوست کی کوئی حقیقت نہیں ہے، سفر کی نحوست کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ مسند اسحاق میں اس حدیث کا نمبر 669 ہے۔ ابن ماجہ نے اسے روایت کیا 3539 نمبر، اور اسے بخاری نے روایت کیا 722 نمبر۔ تھوڑی تفصیل کے ساتھ یہی حدیث یوں آتی ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ چھوت کی بیماری کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یعنی کوئی مرض متعدی نہیں ہوتا، بدشگونی کی کوئی حقیقت نہیں ہے، الو کی کوئی نحوست نہیں ہے، اور سفر کے مہینے کی کوئی نحوست نہیں ہے۔ اس پر ایک صاحب اٹھ کھڑے ہوئے اور انہوں نے سوال کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر ایسا کیوں ہوتا ہے کہ صحراؤں میں جب اونٹ چل رہے ہوتے ہیں تو ان کی اسکن ہرن کی اسکن کی طرح صاف ستھری ہوتی ہے ان کی جلد، پھر جب ان کے درمیان کوئی خارش زدہ اونٹ آ جاتا ہے تو ان ساروں کو خارش پڑ جاتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ اللہ کی تقدیر ہے، ورنہ مجھے بتاؤ کہ پہلے اونٹ کو خارش کہاں سے پڑی؟ ٹھیک ہے، اسے بیان کیا ابن ماجہ نے، اس کا نمبر 3540 ہے۔ ابو داؤد نے روایت کیا، اس کا نمبر 514 ہے۔ بخاری نے روایت کیا، اس کا نمبر 709 ہے۔ مسلم نے روایت کیا، اس کا نمبر 2220 ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 عمومی خیال جو ہمارے ہاں پائے جاتے ہیں، توہم پائے جاتے ہیں، ان کی تردید فرمائی۔ ایک متعدی مرض کی کہ مرض کوئی چھونے چھانے سے نہیں لگتا۔ اب میڈیکلی بالکل ایسا ہوتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم بھی دیا کہ جن علاقوں میں وبا پھیلی ہو وہاں جانے سے احتراز کرو۔ تو ان دونوں حدیثوں میں کوئی اختلاف نہیں ہے، بلکہ ان میں باہم مطابقت پائی جاتی ہے، اور اس محدثین یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ اگر آپ کسی وبا زدہ علاقے میں نہ ہوں تو وہاں پر مت جائیں، اپنے آپ کو محفوظ رکھے، جان کا حق ہے، لیکن اگر کسی علاقے میں ہو اور وہاں وبا پھیل جائے تو اس علاقے کو چھوڑ کر مت جائیں، کیونکہ اللہ کا جو حکم ہے وہی ہونا ہے۔ آپ اگر وہ مرض الموت ہے، مرض آپ کے لیے، تو بھاگ تو نہیں سکتے۔ تو دیکھیے اس میں 2 چیزیں ہیں، ایک اللہ پر توکل بڑھانا مومن کا، اور دوسرا اگر کسی علاقے میں وبا پھیلے، جیسے طاعون بہت پھیلا کرتا تھا پہلے، تو ایسی صورت میں اگر سارے صحت مند لوگ وہاں سے بھاگ جائیں گے تو مریضوں کو کون دیکھے گا؟ اور اگر چھوت کا نظریہ ذہنوں پر چھا جائے گا تو ایسی صورت میں پھر مریضوں کو تو کوئی پوچھے گا ہی نہیں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتدال پیدا کر دیا، ایک طرف یہ بھی بتایا کہ جان کی بھی حفاظت کرو، مگر دوسری طرف یہ سمجھایا کہ توکل اللہ پہ کرو، تمہارے نصیب میں نہیں ہے تو بیماری نہیں ہوگی، لہٰذا اپنے فرائض ادا کرتے رہو، اگر کوئی وبا پھیل جائے تو وہاں لوگوں کو دیکھو، اپنے فرائض ادا کرو، مریضوں کو سنبھالو، بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو بنیادی طور پر یہ توکل اللہ کی بنیادی تعلیم ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی کہ بھروسہ اللہ پہ رکھو۔ دیکھیں آپ اپنی عمومی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ سردیوں میں، گرمیوں میں جب موسم بدلتا ہے تو فلو کی وبا پھیلتی ہے، نزلہ زکام کی، تو گھر میں 6-7 افراد ہے تو 3-4 کو شدید ہوتا ہے باری باری، اور 2-3 کو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ کیوں؟ بس اللہ کا حکم۔ ڈینگی گھر میں 2 بندوں کو ہو جاتا ہے اور 4 کو نہیں ہوتا، 4 کو ہو جاتا ہے 2 کو نہیں ہوتا، کیوں؟ بس اللہ کا حکم۔ مچھر نے ان کو کاٹا، آپ کو نہیں کاٹا۔ اسی طرح سے اور ساری چیزیں۔ تو یہ ہو گیا چھوت کی بیماری کے بارے میں۔ دوسری چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، طیارہ، طائر سے ہے یہ لفظ۔ طائر کیا ہوتا ہے؟ یہ بدشگونی لینا، فال لینا۔ طائر سے یہ لفظ بنا، کیوں بنا؟ کیونکہ عرب عام طور پر شگن پرندوں سے لیتے تھے،
یا پھر ہرنوں سے. تو ہرن بھی جب بھگایا جاتا ہے نا تو وہ اتنا لمبا لمبا چھلانگ مارتا ہے کہ ایسے لگتا ہے کہ گویا اڑ ہی رہا ہو ہوا میں. لیکن خاص طور پر زیادہ یہ پرندوں سے ہی لیا کرتے تھے. تو اگر یہ کسی کام کے ارادے سے گھر سے باہر نکلتے تو یہ جاننے کے لیے کہ یہ کام ہماری نحس ہوگا یا سعد ہوگا، یہ پرندوں کو اڑا دیتے. کوئی پرندہ بیٹھا ہوا نظر آ جاتا یا اپنے گھونسلے وغیرہ میں ہوتا، کنکری شنکری مار کے اڑا دیتے اس کو. اگر پرندہ دائیں اڑتا تو کہتے کام سعد ہے، اگر بائیں اڑتا تو کہتے کام نحس ہے، اور اگر سیدھا اڑ جاتا تو کہتے اچھا ہماری مرضی ہے. ویسے بس مت بنا رکھی تھی، کوئی حقیقت نہیں تھی. اسی لیے فال لینے کو، بدشگونی لینے کو کہ یہ منحوس ہے کام یا یہ بات ہو گئی تو بڑی نحس بات ہو گئی، تو ایرا کہا گیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. تیسری چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، ہاما. ہاما الو کو کہا جاتا ہے. تو یہ الو کو منحوس مانتے تھے، جیسے ہم بھی مانتے ہیں. آج تک ہم مانتے ہیں کہ الو کا بولنا منحوس ہوتا ہے. جس جگہ پر الو بولے وہ جگہ ویران ہو جاتی ہے، کہتے ہیں نا ہم لوگ. وہ لوگ بھی، عرب لوگ بھی کہتے تھے. جہالت کا رنگ ہے نا، ایک جیسا تھا. پھر مزید وہ یہ بھی کہتے تھے کہ اگر کوئی شخص قتل ہو جائے ناحق تو اس کی روح الو کی شکل میں آ جاتی ہے اور انتقام کے لیے پکارتی رہتی ہے. جب تک انتقام نہ لیا جائے وہ بے قرار پھرتی رہتی ہے اور اس کے بولنے سے گھر ویران ہو جاتی ہے. تو بہرحال وہ الو کا بولنا منحوس مانتے تھے، الو کو منحوس مانتے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولا ہاما، الو کی کوئی نحوست نہیں ہوتی.